آپ کے بچوں کے بیسٹ فیوچر کے لیے بیسٹ چوائس بیسٹ پی یو کالج. اگر آپ اپنے بچوں کے لیے نیٹ آئی آئی ٹی جے ای کے سیٹ کا ڈریم دیکھ رہے ہیں اور ان کے فیوچر کو بیسٹ اور اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں تو بچوں کا ایڈمیشن کروائیے بیسٹ پی یو کالج آف سائنس اینڈ کامرس رائچور میں, اپوزٹ ایگریکلچر یونیورسٹی, گیٹ 2, لنگسگور روڈ, رائچور. کانٹیکٹ نمبرس ہیں 6361154908, 6304027964, 6303067029. Inspired me to take up medicine. Thanks to Best PU College Raichur. ناظرین آداب, ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم. ہر سال کی طرح اس سال بھی رائچور شہر کے مضافاتی علاقہ ایرمرس کیمپ میں واقع جامع مسجد سنی ایس ٹی بی ٹی ایرمرس میں ہالیڈیز دینی سمر کیمپ کا شاندار انعقاد عمل میں لایا گیا تھا. کیمپ کے اختتام کے موقع پر ایک اختتامی جلسے کا شاندار انعقاد رکھا گیا جس میں طلباء و طالبات نے اس کیمپ میں سیکھے ہوئے دینی علوم اور فنون کا مظاہرہ کیا. طلباء نے دلکش آوازوں میں نعتیں پڑھی اور مختلف حکایاتیں بیان کی. طلباء و طالبات کی تقاریر و دیگر دینی مظاہرے دلکش اور قابل دید رہے. اس موقع پر بطور مہمان خصوصی سید شاہ نور الدین قادری المعروف با سادہ صاحب آستانہ قادریہ ایرمرس کے علاوہ کانگریس کے یوتھ لیڈر محمد شہباز نے شرکت کی. اس موقع پر حافظ و قاری مولانا عبدالرزاق, حافظ و قاری محمد شاہد خان کے علاوہ دیگر مہمانان میں زندہ ولی, عبدالقادر جیلانی, منصور, خواجہ معین الدین عزیز, ننا صاحب, رحمان, مختار, خواجہ حسین, قطب الدین قادری, سلیم, نیر, حسین خان, رجب علی دیگر بھی موجود تھے. بعض بچوں میں اسنادات یعنی سرٹیفکیٹس اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے. اس موقع پر ننھے منھے بچے کافی خوش نظر آئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. فجر میں 4 رکعتیں ہیں, 2 رکعت سنت موقدہ, 2 رکعت فرض. ظہر میں 12 رکعتیں ہیں, 4 رکعت سنت موقدہ, 4 رکعت فرض, 2 رکعت سنت موقدہ, 2 رکعت نفل. عصر میں 8 رکعتیں ہیں, 4 رکعت سنت غیر موقدہ, 4 رکعت فرض, 2 رکعت. مغرب میں 7 رکعتیں ہیں, 3 رکعت فرض, 2 رکعت سنت موقدہ, 2 رکعت نفل. عشاء میں 17 رکعتیں ہیں, 4 رکعت سنت غیر موقدہ, 4 رکعت فرض, 2 رکعت سنت موقدہ, 2 رکعت نفل, 3 رکعت واجب فطر, 2 رکعت نفل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد, قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد, قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا طریقہ. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. علم ایک ایسا خزانہ ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اس کا اجر
जवाब इंसान को कब्र में भी मिलता रहता है। इल्म बीमार दिलों की दवा है, बेचैन दिलों का चैन है। इल्म से नस्लें संवरती है, इससे खुशगवार मुआशरा बनता है। दीन तालीम के जरिए ही अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को पूरी दुनिया में आम किया जा सकता है। इस वक्त का बहुत बड़ा मजमुआ है कि हमारे दिलों से इल्म दीन की कदर व मंजिलत खत्म होती जा रही है। हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों की अक्सरियत है जो ना तो खुद इल्म सीखते हैं और ना ही अपने भाइयों और अपनी औलाद को इल्म की तरफ रग़बत दिलाते हैं। मोहतरम सामाईन इकराम, खुतबे में जिस आयत की हकीकत की तरफ इशारा किया है वो हमें एक बड़ी सच्चाई समझाती है। अल्लाह ताला हमें पैगाम देते हैं कि इल्म और आमाल दोनों लाजिम व मालूम हैं। इल्म के बगैर आमाल अधूरा है और आमाल के बगैर इल्म बेअसर है। भाइयों, याद रखो, इल्म और जहालत कभी बराबर नहीं हो सकते। जैसे अंधेरा और उजाला एक साथ जमा नहीं हो सकते, वैसे ही ला इल्मी और शहूर एक जगह जमा नहीं हो सकते। इल्म वो नूर है जो इंसान के रास्ते को रोशन करता है और जहालत वो धुंध है जो इंसान को भटका देती है। इल्म एक ऐसा खजाना है जो जितना भी खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता है। इल्म वो ताकत है जिसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन इल्म हमेशा साथ रहता है। इल्म ही इंसान को इज्जत देता है, वक़ार देता है और मुआशरे में बुलंद मुकाम अता करता है। इल्म सलीका सिखाता है, इल्म ही इंसान को तमीज़ देता है। इल्म से इंसान अपने बड़ों का एहतराम करना सीखता है। इल्म से इंसान अपने छोटों पर शफकत करना सीखता है। इल्म इंसान को अच्छे और बुरे में फर्क बताता है, हलाल और हराम की पहचान कराता है। इल्म से इंसान कामयाब होता है, इल्म से इंसान सरफराज होता है, इल्म से इंसान डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, आलिम बनता है और इल्म से इंसान एक अच्छा इंसान बनता है। इल्म की शान ही निराली है। जो इसे हासिल करने की कोशिश करे वो तो शान वाला है ही है, और जो तालिबे इल्म की मदद करने की कोशिश करे उसकी क्या शान है, इस वाक़ये से समझे। एक मरतबा एक गोरगन जो खबर खोदा करता था कब्रिस्तान में आराम कर रहा था। एक औरत दौड़ती हुई आई और उससे कहा कि एक खबर तैयार करो, और रकम दी चली गई। वो गोरगन कहता है, मैंने खबर तैयार की, लेकिन मैंने देखा कि लोग जनाजा लेकर आ रहे हैं। मैंने यह भी देखा कि लोग उस जनाजे के साथ लोग बहुत कम थे, तो मैंने ख्याल किया कि लोग बहुत कम हैं तो मैं ही खबर के मामले को मुकम्मल कर लूँ। तो मैं खबर में उतरा और इतने में लोगों ने मेरे हाथों में दे दिए। इतने में लोगों ने मैयत को मेरे हाथों में दे दिया, और इतने में मैंने देखा कि दो सफेद लिबास पहने लोग आए और आकर उस नियत रूह को लेकर चले गए। फिर कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन गई थी। तो ये वाक़या मैंने देखा तो मैं वहीं बेहोश हो गया और खबर ही में गिर गया। लोगों ने मुझे उठाया। मैं लोगों की बातें सुन रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि शायद धूप की वजह से बेहोश हो गया। तब जब तक मैं होश में आया तब तक लोगों ने उस मैयत को दफन कर दिया था और वो चले गए थे। मैंने उस खातून का तलाश की, लेकिन वो नजर नहीं आई। बहुत दिन गुजर गए। ये सारा वाक़या मेरे ज़हन ही में था कि फिर से वही खातून आती है और आकर कहती है कि एक खबर तैयार करो, और रकम दी चली गई। इस मर्तबा मैं तैयार था, मैंने खबर तैयार की। इस मर्तबा भी उस जनाजे के साथ लोग बहुत कम थे। करके बताया, लोगों को तिजारत का हुक्म दिया तो पहले खुद तिजारत करके बताया। लोगों को पड़ोसियों के साथ खुश सुलूक करने का हुक्म दिया तो पहले खुद पड़ोसियों के साथ खुश सुलूक करके बताया। लोगों को झूठ ना बोलने का हुक्म दिया तो पहले खुद तसव्वुर झूठ से कोसों दूर रखे। यही वजह है जो हमारे नबी ने आज से 1400 साल पहले नाफिज किया था, आज तक कायम है और क़यामत तक कायम रहेगा। हमारे नबी की जिंदगी गुजारने का एक नमूना बताया है, एक दास्तान बताया है। हमें हमारे नबी की ही जिंदगी नहीं पता, हमारे क्रिकेटर्स की जिंदगी के ताल्लुक से तो पता है, हमें हमारे मूवीज के हीरो और हीरोइनी की जिंदगी के ताल्लुक से तो पता है, लेकिन हमें हमारे नबी की ही जिंदगी नहीं पता। हमारे नबी की औलाद कितनी है यही नहीं पता, हमारे नबी की बीवियां कितनी है यही नहीं पता, हमारे नबी का किरदार कितना है यही नहीं पता, हमारे नबी का मज़जा कितना है यही नहीं पता, हमारे नबी का सुन्नतों का नहीं पता। याद रखो, दुनिया वालों की जिंदगी से तुम आदमी तो बन सकते हो, अगर तुम्हें इंसान बनना है तो मेरे नबी मोहम्मद की जिंदगी जीनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صل على على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم اسٹیج پر موجود سادات اکرام اور میرے پیارے اساتذہ اکرام اور حاضرین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے محبوب خدا کا کوئی نہیں، اور صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس کا ترجمہ ہے چاند کی قسم اور رات کی. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں وَالضُّحَىٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ ہے اور وَاللَّيْلِ سے مراد محبوب دو عالم کی زلف مبارک ہے. اب اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے چہرہ مصطفیٰ کی قسم. میرے دوستوں اور بزرگوں، پروردگار عالم اپنے محبوب کے رخ انور کی قسم یاد فرمائی، اس لیے کہ چہرہ مصطفیٰ سے زیادہ حسین اور جمیل دنیا کی کوئی شے نہیں، بے شک بے شک بے شک، اور نہ ہو سکتی ہے. اس لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور کے حسن و جمال کو دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کبھی دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی بھی کیسے کہ کسی ماں نے آپ جیسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے جو آخری آپ سے حسین و جمیل انسان دیکھا ہی نہیں. اب آگے فرمایا دیکھتی بھی کیسے، کسی ماں نے آپ جیسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا، آج تک آپ جیسے آئی نہیں کوئی بھی. تو یہ وہ جمال تھا. یہ تھے حضرت حسان ابن ثابت. ایسے نام رکھیے اپنے بچوں کے، تو آپ کو صحابہ کا کردار بھی یاد رہے گا، ان کے اوصاف بھی یاد رہیں گے. اب اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم. اما بعد قال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین اکرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرط واضح کیا ہے اس کا مطلب بیان کرنے سے پہلے آئیے آپ پر ہم مل کر مدینے والے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت کی محبت کے ساتھ درود شریف کا ترانہ پیش کریے. پڑھیے اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جس زبان پر محمد کا نام، جس زبان پر محمد کا نام، اس زبان پر رحمت ہوتی ہے تمام. درود ان پر جو ہے رحمت کا نظام، جن کے صدقے روشن نہ سرجہاں، جہاں جہاں بھی لیا جائے ان کا نام رحمت برستی ہے صبح و شام. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران اسلام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کے شرف واضح کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. بے شک اس لیے اللہ تعالیٰ اس حکم کے ساتھ یوں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اے ایمان والو،
پیارے حبیب پر تم بھی درود کا نذرانہ پیش کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت کیجیے تو بے شمار آرڈر ملیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے ایمان والا میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، پورا قرآن کے مطالعہ کر لو، کہیں نہیں ملے گا خدا نماز پڑھتا ہے، خدا روزہ رکھتا ہے، آئے ایمان والو تم بھی روزہ رکھو، کہیں نہیں ملے گا، خدا زکات دیتا ہے تم بھی دو، کہیں نہیں ملے گا، خدا خیرات کرتا ہے تم بھی کرو، کہیں نہیں ملے گا، خدا عبادت کرتا ہے تم بھی کرو، لیکن جب باری آئی اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی، جب باری آئی ہے میرے حبیب پر درود پڑھنے کی، جب باری آئی نبی پر درود کا نذرانہ پیش فرمانے کی، جب باری آئی نبی پر درود بھجوانے کی، تو سب سے پہلے فعل کام کا اظہار فرمایا، سب سے پہلے اپنے کام کو ظاہر فرمایا، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، پیارے نبی پر تم بھی خوب سلام درود و سلام پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی زندگی کا حساب لیجئے، اگر ہم سے نمازوں میں کوتاہی ہوئی تو اللہ سے معافی مانگے، اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی طلب کرے، اگر زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے تو ابھی رجوع اللہ کا فیصلہ کرے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، گناہ چاہے سمندر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آئیے آج اسی مجلس میں یہ عہد کریں کہ آج سے اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے اور اس ہر کام سے بچیں گے جو اللہ اور اس کو رسول کو ناپسند ہو۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین، آمین۔ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور ایمان پر ختمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔